السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں کا سب سے بڑا سبب۔ آج کل پاکستان میں گھروں کے اندر جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی بات کے اوپر لڑائی ضرور رہتی ہے۔ کچھ معاشی مسائل ایسے ہیں، کچھ کووڈ کا بحران ہے، کچھ ملکی حالات ہیں۔ تو میں نے کافی سوچا اس کے اوپر کہ سب سے بڑا سبب ہے کیا، کیونکہ زندگی میں اونچ نیچ سب کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا برا وقت سب کے اوپر آتا ہے۔ تو ایک چیز کا جو سب سے زیادہ احساس ہوا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سننے کی اور اپنا غم ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی کمی ہو گئی ہے۔ شکر کم ہو گیا ہے، شکر نہیں کرتے، کمپلین بہت زیادہ کرتے ہیں، اور میں بہت ساری ویڈیوز کے اوپر اس پہ بات کر چکا ہوں۔ لیکن جو سب سے بڑا سبب ہے اس کا وہ ہے یہ موبائل فون۔ موبائل فون جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے ہم اپنوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کھانے کی ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیے کون سی وہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں تھیں ہماری زندگی میں جو اس موبائل فون کی وجہ سے نکل گئی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے، اترتے ہوئے سبحان اللہ بولتے تھے۔ اب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے۔ باتھ روم جاتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، نکلتے ہوئے غفرانک کی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی من الخبث والخبائث پڑھتے تھے، وہ سب نکل گیا۔ موبائل فون کے ساتھ باتھ روم میں جاتے ہیں، موبائل فون کے ساتھ باہر آتے ہیں، جس کام میں 5 منٹ لگنے ہیں اس کام میں آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، بیکاز موبائل فون کی براؤزنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے چاروں کل پڑھتے تھے، تل کرسی پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ مزمل پڑھتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب براؤزنگ کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ انسومنیا کے مریض ہو گئے، جب بھی رات میں کھلتی ہیں آنکھ تو بجائے اس کے کہ حدیث کی روح سے اللہ کا نام لے اور پھر سو جائیں کہ پوری رات عبادت میں لکھی جائے، ہم موبائل فون کو اٹھاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تہجد اور فجر پہ اٹھتے ہیں تب بھی آنکھ موبائل فون سے کھلتی ہے اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل فون کے استعمال نے ہمیں لوگوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ آپ سوچیں اگر آپ کے 5000 فرینڈز بھی ہیں فیس بک کے اوپر اور آپ کوئی پوسٹ لکھتے ہیں جس کو 10% بندے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹی سی پوسٹ جس میں منٹ 2 منٹ لگے، تو امت کے 25 گھنٹے آپ اپنی ایک پوسٹ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے ریسنٹلی بھی 2 لاکھ فالوورز ہو گئے، اور خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اچھا ہے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، غم اور پریشانی اس بات کی ہوئی کہ ان میں سے کچھ نے کھڑے ہو کر اگر بول دیا حشر کے دن کہ اللہ میاں اس کو سنتے تھے، سارا ٹائم یہ برباد کرتا تھا، تو میں کہاں پر جاؤں گا، وہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ موبائل فون کا استعمال زندگی سے کم کر دیں۔ جو لوگ آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کی باتیں سنیں۔ امریکہ میں ایک بڑی عجیب کہاوت ہے کہ لسن ٹو یور وائف اف یو ڈونٹ سم ون ول۔ تو اگر اپنے بچوں کے، بیوی کے مسائل آپ نہیں سنیں گے تو کوئی نہ کوئی تو سنے گا، اور آپ کے علاوہ جو بھی سن رہا ہے نا وہ آپ کے جتنا مخلص ہو ہی نہیں سکتا، بھلے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وہ 2 بات اچھی کریں گے تو 2 بات میں آگ بھی لگا دیں گے، آپ کی زندگی اور جہنم بن جائے گی۔ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ گھر بنا رہے ہیں، تو میرا دوست عبداللہ اس سے بات کر رہے تھے، تو ان کو کہنے لگے کہ جی میں گھر بنا رہا ہوں، اس پہ پر اسکوائر فٹ جو کاسٹ ہے وہ اگر بالکل نارمل سا ماٹھا سا گھر بناؤں تو 500 روپے اسکوائر فٹ کی ہے، اور اچھا کروں تو 1000-1500 روپے، اور بالکل ڈیفینس کے لیول پہ کروں تو 5000 روپے اسکوائر فٹ تک پڑ جائے گی اس کی کاسٹ۔ خیر وہ جب چلا گیا تو عبداللہ نے مجھے بڑی اچھی بات کہی، تو اس نے بولا کہ ہم لوگ ذکر پر اسکوائر فٹ کیوں کاؤنٹ نہیں کرتے؟ اگر ہمارے پاس اللہ پاک نے 5000 اسکوائر فٹ کا گھر دیا ہوا ہے تو دن میں 5000 مرتبہ تو ذکر کریں نا، اللہ کا نام لے لیں، کم سے کم گھر کا حق تو ادا ہو جائے کسی حد تک۔ اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بتائی، کہنے لگا کہ اگر آپ کے بچوں نے آپ کو نماز میں روتے ہوئے زندگی بھر نہیں سنا، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اٹھ کے اپنے کمرے سے نکل کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی ہچکیوں، آپ کی آنسوؤں کی آواز سن کے، رونے کی آواز سن کے، تو قصور آپ کا ہے، بچوں کی تربیت میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا کسے کہتے ہیں، رونا کسے کہتے ہیں، التجا کسے کہتے ہیں، اضطراب کسے کہتے ہیں، کس طرح مانگا جاتا ہے، تو ان کو آپ نے سکھایا ہی نہیں۔
آپ نے ان کو موویز دکھائیں، آپ نے ان کو نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لے دی، آپ نے ان کو ایکس باکس کے اوپر گیم کھلائے، تو وہ والا باپ ان کو یاد ہے۔ عبداللہ بتا رہا ہے ایک دفعہ دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو کوئی گانا بجا گاڑی کے اندر، تو اس نے بولا کہ مجھے میرے ابو کی یاد آ گئی، یہ والا گانا میرے ابو سنتے تھے۔ تو بڑا اس کو افسوس ہوا کہ بجائے اس کے کہ باپ یاد آئے حج پہ، عمرے پہ، نماز میں اذان کی آواز ہو تو یاد آ جائے۔ آپ دیکھیں اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا تو پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے نا تو چھوٹی سی آپ کو دہشت مچ جاتی ہے، آپ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے گاڑی کی تو آپ فوراً سیل کی کر لیتے ہیں کہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بھلے پولیس والا گاڑی پارک کر کے اس کا گھر وہ اندر سو رہا ہو، اس کے باوجود بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ہم آس پاس جاتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، بلڈنگز دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ تو یاد نہیں آتا۔ چلیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، مسجد دیکھ کے بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، کعبہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ سامنے ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی، اس وقت بھی وہ ویڈیو فون کے اوپر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ ذکر پر اسکوائر فٹ آپ کے گھر میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے، اور ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں زندگی میں روتے ہوئے سنا ہے یا نہیں سنا۔ اور اگر آپ واپس کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو اس کا قصور ہے یہ اسی کا نکلے گا کہ آپ کا سارا ٹائم موبائل پہ چلا گیا۔ ایک پاکستانی دن میں 4 گھنٹے موبائل فون استعمال کرتا ہے اور یہ اچھے خاصے گھنٹے بن جاتے ہیں، تو تقریباً اگر آپ سال میں کیلکولیٹ کریں اس کو تو 1000 سے اوپر گھنٹے بن جائیں گے، اور یہ 70 سال کی زندگی میں کوئی 2 لاکھ گھنٹے بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس 1,02,000 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس یہ ٹوٹل زندگی کے 12 سال ہو گئے جو آپ نے موبائل فون کو دے دیے، یعنی 12 سال زندگی کے آپ نے ایک ڈیوائس کو دے دیے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے اس کو ہم کچھ کم کر لیتے، اس کے بدلے اللہ کا ذکر کر لیتے۔ مجھے میرا دوست عبداللہ اس نے بڑی اچھی دعا سکھائی ہے، میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ وہ میرے خیال سے امتیاز ساگر کی نظم ہے۔ میری ہم رکاب ہیں وحشتیں، میری وحشتوں کو قرار دے، مجھے مہر و ماہ سے کیا غرض، مجھے بھیک میں میرا یار دے، کئی دن سے دل یہ دکھا نہیں، کوئی شعر میں نے کہا نہیں، میرے حال پہ بھی نگاہ کر، کسی کیفیت سے گزار دے، میں 1000 بشتہ دیا رہوں، سر دشت میں بھی جلا رہوں، میری شاخ غم کو نہال کر، نئی کونپلوں کو بہار دے، تیری راہ گزر میں ہوں خیمہ زن، ہے بدن پہ ہجر کا پیرہن، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے، جہاں فرش و عرشیں بادب، اس در پہ جا کے سوال کر، وہی نور بخشے خاک کو، وہی آئینے کو غبار دے۔ آج کے بعد موبائل فون سے جب بھی سیلفی لیں تو اس میں اپنی سیلف کو دیکھنا نہ بھولیں۔ شاعر کہتا ہے، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو کسی نہ کسی دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔